ماں کے آنسو۔ ایک سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ صبح کچھ عجیب سی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، پر حویلی کی فضا اداسی سے لپٹی ہوئی تھی۔ رابعہ بی بی حسب معمول فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ لبوں پر صرف ایک دعا، یا اللہ میری بہو سریہ کی جھولی خالی نہ رہ جائے۔ محلے بھر میں ان کی نیکی کا چرچا تھا۔ کوئی بیمار ہو، بھوکا ہو، یتیم ہو یا بے سہارا، رابعہ بی بی کے در سے خالی نہ جاتا۔ شوہر کب کا وفات پا چکا تھا۔ بیٹے نعمان کی شادی کے بعد وہ سریہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ کر ساتھ لے کر چل رہی تھیں، لیکن ایک دکھ ان کا دل چیر رہا تھا۔ سریہ کی کوکھ اب تک خالی تھی۔ نعمان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی نعمت سے دونوں محروم تھے۔ سریہ نے شہر کے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، تعویذ لیے، دعائیں کیں، ہر بار نتیجہ مایوسی۔ اب اس کا دل رابعہ بی بی پر شک کرنے لگا تھا۔ شاید امی کی نیکی دکھاوا ہے، کہیں ان کی دعاؤں میں ریا ہو تو، یا شاید یہ سب انہی کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ خیالات اب اس کی گفتگو کا حصہ بن چکے تھے۔ ایک روز غصے میں اس نے رابعہ بی بی سے کہا، امی اگر آپ کی نیکی سچی ہوتی تو اللہ مجھے اولاد دے دیتا۔ آپ خود ہی ہر وقت کہتی ہیں کہ یہ جو نیکی کرے اللہ اس کا سنتا ہے، تو پھر میری کوکھ کیوں خالی ہے؟ رابعہ بی بی کا چہرہ سرد ہو گیا، مگر وہ خاموش رہیں، دل میں صرف ایک جملہ دہرا رہی تھیں، میرا رب گواہ ہے، میری نیکی ریاکاری نہیں، میری دعا ضرور سنی جائے گی۔ اسی رات رابعہ بی بی کو بخار ہوا اور پھر چند دنوں میں جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ وہ اب چارپائی سے اٹھ نہ سکتی تھیں۔ نعمان دن بھر نوکری پر ہوتا اور سریہ کو ہی ساس کی خدمت کرنا پڑی۔ وہ جو کبھی طنز کیا کرتی تھی، اب ان کے جسم پر تیل ملتی، کھانا کھلاتی، دعائیاں دیتی اور اکثر تنہائی میں روتی، امی آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ چند ہفتوں میں رابعہ بی بی کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ بیماری نے جسم کو کمزور کیا مگر روح کو اور طاقت بنا دیا۔ ایک رات سریہ نے ان کے سجدے سے اٹھتے ہوئے لبوں سے سنا، یا اللہ میری بہو کو ماں بنا دے اور میری نیکی کو ضائع نہ جانا۔ اگر کوئی ریاکاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ چند دن بعد سریہ کو اچانک متلی اور کمزوری محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو رپورٹ نے سب حیران کر دیا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ سریہ سے جب یہ بتایا گیا، سریہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سیدھی حویلی پہنچی اور ساس کے قدموں میں گر کے رونے لگی، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نیکی پر شک کیا، آپ کی دعاؤں پر الزام لگایا اور آپ نے بدلے میں میری جھولی بھر دی۔ رابعہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی ماں کی دعا
اگر سچی ہو تو دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ 9 مہینے بعد سریہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ نعمان نے بیٹے کو ماں کی گود میں دیا اور سریہ بولی، یہ بچہ میری کوکھ سے ضرور ہے مگر روحانی ماں آپ ہی ہیں امی۔ رابعہ بی بی نے نم آنکھوں سے بچے کو چومتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو نے میری نیکی کو ضائع نہیں جانے دیا۔ خاتمہ۔ کہانی کا سبق ختم یہاں پر ہوتا ہے۔ رابعہ بی بی کا وجود اب کمزور تھا مگر دل مطمئن۔ وہ جان چکی تھیں کہ سچی نیت سے کیا گیا ہر عمل، ہر دعا اور ہر آنسو ایک دن رنگ ضرور لاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے لوگ اسے پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ جو دل سے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں اگر نیت پاک ہو۔ شک انسان کے دل کو اندھا کر دیتا ہے مگر خلوص روشنی لے کر آتا ہے۔ اللہ آزماتا ضرور ہے مگر نا امید کبھی نہیں کرتا۔